وقال یا بنی، حضرت نے فرمایا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہو ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے۔ بزرگوں کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے 3 بیٹوں کی اکٹھی شادیاں کرائی اور کتاب باقاعدہ ہے، تمام شعراء 150 جمع کیے اور ان کو کہا گریڈ ڈولائی، اور اس کے لیے باقاعدہ مصر دے دیا اس نے کہ نن سے علی کما نند دری رونو ودولن عبدالوہاب شبنم پکی ہوئے چوئے صدر فرجان دی سے فقرائد دی سے لالونا۔ میں نے ان کو کہا کہ آرام سے کر لیں، نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کر لے چند سال نہیں گزرے تھے وہاں سے 3 جنازے نکلے، میں خود دعاؤں سے فوراً ٹک پک ہوتا ہے۔ یہ مدارس ہمارے جو بہت ترقی یافتہ ہے پاکستان میں الحمدللہ، اس کو بھی کچھ نظر سی لگی ہے، روزانہ ان کو پریشانیاں پیش آئی۔ تو اتنے بڑے پیمانے کا آدمی ہو جو پاکستان کے بیچ میں کھڑا ہو جائے اور وہ دم کر دے ان کو اور اللہ ان سے بلائے لے لے۔ آخری واقعہ سن لو، حیران کن واقعہ ہے، بس اس پر میں خود حیران رہ گیا ہوں۔ کبھی 1-2 سال میں ہم کو جانا ہوتا ہے جہانگیر، آپ نے آبائی وطن، تو گھر والے بال بچے سب، بیٹیاں داماد سب ساتھ ہوتے ہیں۔ مدرسے کی وجہ سے وقت بچانا ہوتا ہے، تمہارے احباب کا کہنا ہوتا ہے تمہیں جہاد میں جاؤ اور آؤ۔ گاڑی میں تو 2-2.5 دن ادھر سے اور 2-2.5 دن ادھر سے، اور پھر ایک سلسلہ مصیبت پریشانی بے پردگی، اسٹیشن میں ہر طرح لوگ مصیبت۔ تو ہم وہاں پہنچے اور پہنچتے ہی ایک چھوٹی بچی تھی، وہ بیمار نہیں، وہ ہماری محمد انور شاہ کی والدہ علیل ہوئی، یہاں پہنچے۔ علیل اس طرح ہوئی کہ جس اسپتال میں داخل کرتے وہ گھبرا جاتے اور وہ کہتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بہت شدید دورہ پڑتا تھا دمے کا، سانس۔ صبح سویرے منصور بھائی کا فون آیا 4 بجے، گھر 1 بجے آیا، 4 بجے فون آیا، میں سمجھ گیا کہ انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں انتقال ہوا نہیں ہے، لیکن 1-2 گھنٹے میں دورہ پڑنے والا ہے، کسی بڑے اسپتال جانا ہے، آغا خان یا لیاقت نیشنل۔ میں نے کہا آغا خان سے پہلے مرنا بہتر ہے، آغا خان اور غلام احمد قادیان میں کیا فرق؟ یہ تو مذہبی سوچ سے بنا ہے۔ لیاقت نیشنل کے ڈاکٹر مدثر بھی یہیں سے پڑا ہوا ہے، بہت نیک صالح ہیں، ان کو فون کیا، انہوں نے کہا بس آپ لوگ پہنچے ایمبولینس لے کر، اور ہم میں پہلے پہنچتا ہوں۔ میں وہاں پہنچ گیا، داخلہ ہو گیا، لیکن استقبالیہ سیکریٹری نے مجھے آہستہ سے کہا کہ آج جس ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے دیکھا اور مریض بہت تکلیف میں ہے، ڈاکٹر مصور انصاری کو آنا چاہیے، لیکن آج چھٹی ہے، اتوار ہے اور اس کا دن بھی نہیں۔ میں نے کہا اس کا نمبر ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا، لیکن امید ہے کہ اللہ مہربانی کر لے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا۔ میں ان کا ذکر احترام اور شکریہ سے درس قرآن میں کرتا ہوں، کیونکہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فون اٹھایا، میں نے تعارف کیا کہ حضرت سب جانتے ہیں اور میں بھی چاہتا تھا دعائیں لے لوں، آج بہترین موقع ہے۔ اور فرمایا یہ بالکل مت کہیں کہ چھٹی ہے یا میں نہیں آؤں گا، فجر یا تو آپ کے پاس آ کے پڑھتا ہوں یا راستے میں جہاں جماعت کھڑی ہوگی وہیں شریک ہوتا ہوں، اور میرے آدمی کو ٹیلی فون دیا۔ میں نے ان کو فون دیا تو ان کو 3 صفحے بھر کے ہدایات بھیجی، یہ دوائیاں یہ سب منگواؤ۔ ٹیلی فون ختم ہوا، سیکریٹری نے مجھے مبارکباد دی کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں اور 1% اس میں شک باقی نہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ بہت بزرگ ہستی آئی ہے، بہت احترام کرو، کمی نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، ہم فجر پڑھ رہے تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی
آرام آیا، لیکن شام 5 بجے مستقل دورہ پڑتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ موجود رہے، ان کی موجودگی میں دورہ پڑا تو مجھے کہا کہ بس یہ تو آپ کا کوئی مسئلہ ہے، میرے اصول سے باہر، میں نہیں سمجھتا یہ کس چیز کا دورہ پڑا۔ میں نے ٹیلی فون گھمایا، اچانک خیال آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس خاتون کو میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظر ہے، اسی نے فون اٹھایا اور مجھے کہا اور جہازوں میں آتے رہو، تم لوگوں نے جہاز خریدا ہوا ہے؟ میں نے کہا بلا بچائی آنکھوں بیڑا غر کا تھا۔ میں نے اس سے 2-4 باتیں ایسی کی کہ اس کی نظر فون پر ہی ٹوٹ جائے، لیکن وہ ایسی بلا جان تھی کہ وہ اس پر اور نظر لگانے والی باتیں کہ میں کہا کو بلا گئی۔ جب وہ فون بند ہو گیا تو استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان کو فون کیا۔ میں نے کہا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جہانگیرے کی ایک عورت کی نظر لگی ہے، گھر والی بالکل قریب المرگ ہے، آپ مجھے دوبارہ اجازت دے دیں کہ میرے دم میں طاقت آ جائے۔ اور آپ توجہ بھی فرمائیں، حضرت نے فرمایا اجازت بھی ہے اور میں خود بھی یہاں سے کوشش کرتا ہوں۔ یقین کر لو وہ پہلا دن تک کہ 5 بجے دورہ نہیں پڑا، اور وہ جو دورہ رکا ہے آج تک رکا ہے الحمدللہ۔ کلمات اور بعض تدابیر اس قدر مؤثر ہے۔